السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مہم کہانی ریڈرز۔ یہ اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آیا اور آپ سب نے اپنا ساتھ دیا۔ نیکسٹ ہم 2 ناول انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، ایک دوپہر میں اپلوڈ کریں گے اور ایک ایپیسوڈ جو ہے شام میں انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ اور آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو وہ ناول کیسے لگے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نے اس سے وعدہ لے لیا، بلکہ اپنے لیے سزا کا انتخاب کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہو، آپ کو اجاڑنے والا آپ کی محبت کا قاتل ہر وقت سامنے ہو اور آپ کچھ کر نہیں پائیں۔ ایسا شخص روز مرتا اور جیتا ہے، اور زین کی انتخاب کی ہوئی سزا کے لیے میں نگار کے ساتھ روز جینے مرنے کا عمل دہرانے لگا۔ بہت سخت تھی یہ سزا، مگر میں سب سہ گیا، صرف نوشی کے لیے، تمہارے لیے۔ فائق اپنے آنسو پہنچ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کو کتنا غلط سمجھتی تھی۔ سمین ان کے شانے سے لگ کر بھیگی آواز میں بولتی شرمسار تھی۔ میری بے وقوف سی گڑیا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کا سر تھپک کر بولے، جو ہوا وہ بیت گیا سمین، انشاءاللہ اب کوئی دکھ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ وہ سمین کا گال تھپک کر اٹھ گئے۔ رات بہت ہو گئی ہے، چلو اب جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے سنبھال کر کھڑا کر چکے تھے تو سمین ان کی ہمراہی میں چلتے ہوئے اندر آ گئی۔ سمین ہولے ہولے چلتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ زین کو بھابھی لے گئی تھی تو وہ اب انہی کے پاس رہنے والا تھا۔ ان کا 2 سالہ بیٹا جو اب بہت شرارتی ہو گیا تھا، زیادہ تر اپنے تایا تائی، پھپھو، دادی یا دادا پلس نانا کے پاس ہی رہتا، سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ۔ فائق صاحب اور مبین صاحب نے اس کا نام زین رکھا تھا، کیونکہ زین کی قربانی کی ہی وجہ سے سمین اور الیار ملے اور زین کا وجود دنیا میں آیا تھا۔ وقت کتنی جلدی بیت گیا، مگر اس کے اثرات اب بھی سب کے دلوں پر تھے۔ سمین کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ خالی بیڈ روم سمین کو کاٹ کھا رہا تھا، مگر کیا کرتی، وہ روم میں تنہا رہنے پر مجبور تھی۔ فائق صاحب کی باتیں سوچتے ہوئے وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جانے کب تک وہ بیڈ پر کروٹ بدلتی رہی تھی کہ آخرکار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ ابھی اسے سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اپنے ارد گرد وہی دل فریب خوشبو کے احساس نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ اپنی پیشانی پہ جانا پہچانا لمس محسوس کرتے ہی سمین نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ سوئی نہیں تھی تم ابھی تک؟ وہی کالی جادو بھری نگاہیں، وہی خوبصورت مسکراہٹ اور محبت سے چمکتا جاذب نظر چہرہ اس پر جھکا۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میڈم؟ یقین نہیں آ رہا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی اور ایک دم سے اس نے سمین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر جھک کر چومنا شروع کیا تو سمین بھرپور خوشی کے احساس سے مسکرا دی۔ الیار واپس آ گیا ہے، اس احساس نے ہی اس کے دل کی ساری اداسی دور کر دی تھی۔ وہ پھول کی طرح کھل گئی تھی۔ اوف، پورا ایک ہفتہ کیسے گزارا ہے میں نے تمہارے بغیر۔ وہ اب بھی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا اور اپنی بےتابیاں اس پر درج کر دینا چاہتا تھا۔ ایلی، بتایا کیوں نہیں کہ تم آج آ جاؤ گے؟ آخرکار وہ اس سے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو ہی گئی تو سنبھل کر اٹھتے ہوئے پیار سے شکوہ کیا۔ الیار بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بتا دیتا تو اپنی جان کو سرپرائز کیسے دیتا، اور اس کے چہرے پر چھائی یہ خوشی کے حسین رنگ کیسے دیکھتا جو صرف الیار کی وجہ سے سمین کے چہرے پر چھاتا ہے۔ وہ سمین کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا، محبت سے اسے دیکھتا اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ سمین دیوانہ وار بس اسے دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ بزنس کے سلسلے میں وہ مجبوراً اسے چھوڑ کر گیا تھا اور اب ایک ہفتے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر جیسے زندہ سی ہو گئی تھی۔ ایلی، اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے بولی۔ جب سے الیار کو گولی لگی تھی اور وہ موت کے منہ سے بچ کر زندگی کی طرف لوٹا تھا، سمین اس کے لیے بہت حساس ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اب پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ کیا میں
رہ سکتا ہوں اپنی جان کے بغیر، میں تو تمہیں لے جاتا مگر تمہاری پریگننسی کے لاسٹ منتھ ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں یہیں چھوڑنا پڑا۔ ڈیڈ کو نہیں بھیج سکتا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، سو بہت مجبور ہو کر گیا تھا، لیکن کٹ ہی گئے یہ دن، اب انشاءاللہ کبھی اپنی جان سے دور نہیں جانا ہے۔ وہ سمین کے سر کو چوم کر اپنی باہوں میں بھر کر اپنے دل کو آسودگی بخش رہا تھا۔ کٹ گئے مگر بہت بری طرح سے۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے ہونٹ بسورے۔ اہلیار نے مسکرا کر اس کی ناک چھوئی۔ اب آ گیا ہوں نا، بیتے دنوں کی ساری کمی پوری کر دوں گا۔ اس کی شوخی پر سمین نے بس اسے گھورا۔ کچھ دیر پہلے وہ خود کو کتنا تنہا محسوس کر رہی تھی اور اب اس نے اہلیار کا چہرہ تھام لیا تھا۔ ایسے مت دیکھا کرو جان، ورنہ بعد میں تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے سمین کے سرخی مائل لب چھو کر شوخی کی تو وہ ہنس کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری بیبی گرل کیسی ہے؟ اہلیار نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سمین کو دیکھا۔ بیبی بوائے ہو گیا تو سمین نے سر اٹھا کر اسے چھیڑا۔ تو کوئی بات نہیں، میں تب تک کوشش کروں گا جب تک ایک پیاری سی دوسری سمین نہ آ جائے۔ اہلیار کی شرارت پر سمین نے مکہ بنا کر اس کے سینے پر دے مارا۔ اہلیار ہنس کر بولتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پہلے فریش ہو لو، پھر لڑائی شڑائی بھی کر لیں گے۔ سمین نے بس اسے منہ چڑھایا۔ اہلیار مسکرا کر اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ میں کپڑے نکال دوں؟ سمین کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ اہلیار نے تیزی سے جھک کر پھر سے اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی۔ آرام کرو تم، میں سب کر لوں گا۔ کھانا وانا فلائٹ میں کھا چکا ہوں اور اب کوئی کام نہیں، اسی لیے مسز آپ بس آرام سے مجھے دیکھتی یہیں بیٹھی رہیں۔ سمین کا گال نوچ کر وہ کہتا ہوا پھر سے سیدھا ہو گیا۔ وہ سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے صاحبزادے کہاں ہیں؟ کبھی جو ان کو میں واپسی میں دیکھ لوں۔ وہ اب زین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اپنی گھڑی کلائی سے کھول رہا تھا، پھر موبائل اور گھڑی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ جو آپ کی طرح ان کے بھی چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ جی آپ کی طرح ان کے بھی چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ گھر والوں نے باری لگوائی ہے انہیں اپنے پاس سلانے کی۔ سمین تھوڑی کے نیچے مٹھی رکھے بڑے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے ہنسا۔ اچھی بات ہے، اس طرح ہمیں جلد موقع مل گیا دوسرے کو لانے کا۔ انشاءاللہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر تیسرا، پھر چوتھا اور ایلی۔ سمین نے خجالت سے سرخ ہو کر اسے تکیہ کھینچ کر دے مارا۔ وہ ہنستے ہوئے ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس دے کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ بیہودہ کہیں کا، لوگ اسے شریف کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، پھر سر جھٹک کر ہنس دی۔ ایک خوشی سے بھرپور نگاہ وہ روم میں دوڑائی۔ اہلیار کے آ جانے سے ساری فضا میں محبت کے رنگ گھل گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا صرف اس کا دل ہی نہیں، کمرے کی ہر چیز گنگنا رہی تھی۔ آئی لو یو ایلی صاحب، لو یو ویری مچ۔ وہ آنکھیں بند کر کے بڑبڑا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب جو سکون نصیب ہو گیا تھا تو نیند بھی گھیر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی کہ اپنے قریب اہلیار کو لیٹتے محسوس کر کے اس نے دھیرے سے پلکیں کھولیں اور پھر بند کر لیں۔ سو گئی ہو کیا؟ اہلیار اسے اپنے حلقے میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ آواز بھوجل سی ہو رہی تھی۔ اس نے بس اتنا کہہ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ سو جانا میری جان، پہلے اپنے ایلی کی بےتابیاں تو دیکھ لو، اس کی بے قراریوں کی داستان کو سن لو۔ وہ کیسے اپنی زندگی کے بنا سانسیں لے رہا تھا، تمہیں سب بتانا ہے۔ اس کی گردن پر اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے وہ بے خود سا تھا۔ سمین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس اس کے اور قریب ہو گئی۔ اہلیار نے ہاتھ بڑھا کر روم کی لائٹس آف کر دیں۔ سمین بیوی، چھوٹے صاحب کو بلو فائل نہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ضرورت کی ساری چیزیں رکھ آئی تھی، مگر ایک بار پھر اہلیار نے اسے پھر سے ملازمہ کے ہاتھوں بلاوا بھیج دیا تھا۔ سمین نے دانت پیس کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ وہ دانت نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار سمین، تم اس کے آفس جانے کے بعد ہی تشریف لایا کرو، تمہارے دیوانے صاحب کو بار بار بہانے سے تمہیں بلانا نہ پڑے گا۔ نیلم بھابھی کو ایک بار پھر سے اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ بڑی ماں سمجھا دیں اپنے بیٹے کو، ورنہ میری ناراضگی ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ اب میں ان کی اولاد کو سنبھالوں یا ان کو دیکھا کروں؟ وہ چڑھ کر بولتی نیلم کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بڑی ماں بھی مسکرا دی۔ دیکھ لو نا بیٹا، کوئی کام ہی ہوگا آفس کے لیے، ویسے بھی لیٹ ہو گیا ہے،
فائل ڈھونڈ دو اس کی۔ بڑی ماں نے پیار سے سمین کو منا کر اہلیار کی حمایت بھی کر دی۔ بڑی ماں کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی وہ، اسی لیے بس ہنستی ہوئی نیلم کو گھری دے کر اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ فائق صاحب آفس جا چکے تھے، یہاں تک ثاقب بھائی بھی چلے گئے تھے، سارے بچے بھی اپنے اپنے اسکول جا چکے تھے، صرف ایک اہلیار صاحب کو چھوڑ کر۔ صبح ان کی رومانس کی کلاس نہیں ختم ہوتی اور اب تیاری پوری نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک دن تو وہ سمین کو تنگ ضرور کرتا تھا، کیا ہے تمہاری ایسی کون سی فائل گم ہو گئی ہے جو نہیں مل رہی ہے؟ بیڈ روم میں آتے ہی وہ اہلیار کو زبردست گھری دے کر لڑنے کے لیے تیار تھی۔ محبت کی فائل، اس پر اس کی ناراضگی کا کیا اثر ہونا تھا؟ مسکراتے ہوئے ٹائی اسے دکھاتے ہوئے سمین کو آنکھ ماری۔ ایلی مجھے تنگ مت کیا کرو، وہ منہ بنا کر اس کا بکھرا ہوا سامان اپنی جگہ پر رکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے نہیں کروں گا، آؤ ٹائی تو باندھ دو۔ وہ شرافت کے موڈ میں آتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جسے شرافت سے بولا ہے نا، ایسے ہی شرافت سے کھڑے رہنا۔ سمین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹائی باندھنے لگی۔ اہلیار نے اسے دیکھتے دیکھتے ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر پر رکھے۔ ہاتھ پرے رکھو، وہ خفا ہوئی۔ یہ آفس جانا مجھے اتنا برا نہیں لگا، آج ایسا کیوں ہے؟ ٹائی باندھتے ہوئے سمین کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر اہلیار نے بڑی بے بسی سے کہا تو وہ ناراضگی کے باوجود بھی ہولے سے ہنس دی۔ ہنسو مت، میری حالت پر ہنسنے کے لیے بولا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کیا کروں کہ آفس نہیں جانا پڑے؟ اس کے ہاتھ ٹائی سے ہٹا کر اس نے بندی ٹائی کھولنی شروع کر دی۔ بابا سے کہہ دوں کہ تم آفس نہیں جانا چاہتے اور اب اہلیار صاحب گھر میں رہیں گے اور پھر وہ تمہارے بہانے پر اچھے سے ڈانٹ پلائیں گے۔ بہت ہی شرارت سے اس نے اہلیار کو چھیڑا تھا، آنکھوں میں جیسے حسن کی بجلیاں بھرے وہ اہلیار پر گرا رہی تھی۔ اڑا لو مذاق اڑا لو، میرے دل پر کیا بیت رہی ہے میڈم کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ منہ بناتا کھولی گئی ٹائی پھر سے باندھنا شروع ہو گیا۔ روز تمہارے یہی ڈائلاگ، آفس نہیں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ اب ڈریسر سے ٹیک لگا کر اسے بہت ہی شرارت سے دیکھنے لگی۔ اہلیار مسکرا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ سمین کے کاندھے کے اوپر سے ڈریسر کے شیشے پر ٹیکا اور دوسرے ہاتھ کو سمین کی دھوڑی کے نیچے رکھا۔ اتنی دیر میں وہ بس خاموشی سے اہلیار کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کے احساس کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ بہت ہی مدھم آواز میں اس کے کانوں میں شیرنی گھولنے لگا۔ میں دن بھر تمہیں دیکھوں گا، تمہیں پیار کروں گا، تمہاری پیاری پیاری آواز سنتا رہوں گا، تمہاری گود میں سرک کر سارے خواب پورے کروں گا، تمہاری اس قاتل سراپے میں ڈوب کر اپنی جسموں کی پیاس بجھانے کی کوشش کروں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اہلیار کا چہرہ جھکا تھا اور سمین کے گلاب کھلتے گالوں پر ہونٹ ٹک گئے۔ بہت ہی نرمی سے وہ سمین کے گالوں پر اپنے ہونٹ رگڑتا رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ اس کی گستاخی بڑھنے لگی۔ سمین نے خود کو سنبھال کر خود کو جھکا کر اہلیار کے حصار سے نکالا تھا، اب وہ ہٹ کر دور کھڑی ہو گئی۔ اہلیار نے بہت ہی خفگی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نہ دن بھر بس یہی کرنے کے لیے رکو گے اور مجھے سے جھاپڑ بھی کھاؤ گے، یہ بھی کوئی تمنا ہے؟ اب پریکٹیکل ہو جاؤ اہلیار میاں، 3 بچوں کے باپ بن چکے ہو تم۔ وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، پیر اٹھا کر پیر پر رکھ دیا اور ہتھیلی بستر پر ٹیک کر اہلیار کے منہ کو دیکھا۔ باپ بن گیا ہوں تو کیا اپنی بیوی سے بھی رومانس نہیں کر سکتا؟ اور تم سے بس یہی امید ہے، مجھ سے دور رہنا پسند ہے تمہیں، روم میں ہو مگر 100 فٹ کی دوری پر رہنا۔ وہ تب کر کہتا مڑ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر جلدی ٹائی باندھنے لگا۔ سمین مسکرا کر اٹھ کر پھر سے اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اہلیار دل میں مسکرایا تھا جب وہ پیچھے سے اس سے لپٹی تھی۔ اہلیار کی بغل سے دونوں ہاتھ گزار کر اس نے اپنے ہاتھ اہلیار کے سینے میں باندھ لیے۔ بہت غلط بولا تم نے، تم سے دوری تو مجھے ایک لمحہ بھی نہیں برداشت ہے۔ اس کے ہونٹوں سے اتنا خوبصورت اظہار سن کر اہلیار فوراً مڑا تھا اور سمین کو پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ تو پھر کیا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ گولی مارو آفس کو، چلو ہم پھر سے بھاگ لیتے ہیں کہیں۔ اسی طرح اسے جکڑے وہ بے قرار ہوا۔ پاگل ہو گئے وہ پورے۔
یس آپ کے پیار میں، اہلیار خوشی سے بولتے بولتے خود کو جھکایا اور اس کے لبوں کو جگڑ لیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لمحے چراتا رہا کہ سمین نے اسے دور دھکیلا۔ اہلی اب بس بہت ہو گیا، چپ چاپ نکل جاؤ آفس۔ بہت تپ کر اس نے شوخی سے خود کو دیکھتے اہلیار کے بازو پر ہاتھ مارا۔ اترا لو میڈم اپنے مجنوں کا یہ حال کر کے۔ وہ مسکرا کر اس کے گال چٹکی سے نوچ کر اپنا والیٹ چیک کرنے لگا، پھر موبائل اور کیز وغیرہ جیب میں رکھنا شروع کیا۔ ایلی، اس بار سمین نے بڑی محبت سے پکارا۔ جی ایلی کی جان۔ وہ متن گوش ہوا تھا۔ ایلی میں بابا کے پاس چلی جاؤں؟ لاڈ سے اس کی ٹائی درست کی۔ یہی تو ہیں بابا، بس آفس تک ہی تو گئے ہیں۔ اہلیار نے جب سمین کو دیکھا، اوف یہ بابا نہیں، وہ والے بابا، مبین بابا۔ اللہ، یہ دو بابا والا چکر ضرور میرا کباڑا کر دے گا، وہ دل ہی دل میں بول رہا تھا۔ سمین کے سارے پیار کو خونخواری میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سوچ سے بے خبر وہ بہت ہی ناز سے اس کے کوٹ کو چھوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے گاؤں جانا ہے، کل بابا کتنے پیار سے کال کر کے بلا رہے تھے، بچوں کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں کچھ دن کے لیے چلی جاؤں، بابا بہت مس کر رہے ہیں۔ آخرکار ہر مہینے ابھرنے والا بابا والا پیار پھر سے باہر آ ہی گیا۔ یہاں وہ آفس تک جانے میں اپنے دل کو مار رہا تھا اور میڈم گاؤں جا کر اسے مارنا چاہتی تھی۔ میں ملوانے لے چلوں گا نا جان، تم اچھے سے ان کی اداسی دور کر کے واپس میرے ساتھ آ جانا، اوکے؟ میں ڈیڈ سے بات کر لیتا ہوں۔ اہلیار نے اس کے دونوں گال تھپک کر بڑے پیار سے تسلی دی تھی۔ وہی ہر بار والی تسلی۔ سمین نے ناک پھلا کر محبوب شوہر کو گھورا۔ مجھے اس طرح نہیں جانا، بس گئے اور بھاگ آئے۔ بیچارے میرے بابا اپنی بیٹی کو اپنے پاس کچھ دن تک نہیں رکھ سکتے۔ سن لو ایلی، اس بار میں کچھ دن رہنا چاہتی ہوں بابا کے پاس۔ سمین نے انگلی دکھائی۔ ادھر بھی بابا ہیں، ان کے پاس ہی تو رہتی ہو۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن کر ڈریسر کی درازیں چیک کرنے لگا۔ ایلی، سمجھ رہی ہوں تمہاری چالاکی۔ سمین نے ناراض ہو کر منہ پھلایا۔ اچھا جانا کس خوشی میں ہے، بچوں کے اسکول بھی تو ابھی اوپن ہے۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوا، مگر سنجیدگی میں بھی نرمی ہی نرمی تھی، پیار ہی پیار۔ وہ میرے بابا ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، ان پر میرا کوئی حق نہیں، مجھے بلا رہے ہیں اور میں انکار کر دوں کیا؟ نہیں بابا، میرے میاں کو آپ کی بیٹی سے دوری برداشت نہیں۔ ہاتھ ہلا ہلا کر وہ بولتی۔ اہلیار کو بہت ہی پیاری لگی، وہ ایک دم سے ہنس دیا۔ ادھر دیکھو اہلیار ان کی بچی کو پیار سے اپنے قریب کرنا چاہا۔ بکواس نہیں، وہ میرے بابا ہیں اور مجھے جانا ہے۔ سمین اہلیار کا ہاتھ جھٹک کر دور ہٹ گئی۔ میں نے بابا ہونے پر انکار نہیں کیا، ویٹ کر لو، خود انکل کو بلوا لیں گے۔ اس نے پیار سے اس کی تھوڑی چھو کر چمکارا، اور جیسے وہ آ جائیں گے مجھے جانے دو۔ اور تمہارے اس دیوانے کا کیا ہوگا؟ بس ایک ہفتہ، ایک پل بھی نہیں، کہا نا میں لے چلوں گا نا۔ اب ضد مت کرنا، کچھ بھی کہو گی سب مان لوں گا، مگر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اہلیار نے قطعیت سے کہہ کر بات ہی ختم کر دی اور سمین کا منہ پھول گیا۔ تم نہ اب خود چلے جاؤ آفس، میں نہیں جا رہی تمہیں لان تک چھوڑنے۔ وہ پیر پٹک کر اہلیار کو گھورتے ہوئے آندھی کی طرح روم سے نکل گئی۔ اے خدا، تو نے اس بندے کو کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اب بابا کو لے کر آنا پڑے گا۔ وہ چھت کی طرف بے بسی سے دیکھتا، بڑبڑایا اور پھر خود بھی روم سے نکل گیا۔ فی الحال سمین بیگم ناراض ہو چکی تھی، سو اب ان کی شکل شام کو ہی دیکھنے کو ملے گی۔ چاچی، آپ کو چاچو بلا رہے ہیں۔ سمین کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ عاقب نے آ کر سمین کو اپنے چاچو کا پیغام سنایا۔ اپنے چاچو سے کہو وہیں کار میں میرا ویٹ کریں، میں بس نہیں آنے والی۔ اس نے مڑ کر مسکرا کر عاقب کو دیکھا۔ عاقب اب اہلیار کے کاندھے تک پہنچ رہا تھا، مگر چاچو کے عشق میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ وہی لاڈ، وہی محبت، اور ہو بھی کیوں نہیں، وہ تھا ہی ایسا کہ سب اسے چاہیں۔ سمین نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ عاقب اس کا جواب سن کر کچن سے جا چکا تھا۔ وہ جلدی جلدی چائے کپوں میں نکالنے لگی، کیونکہ چائے سب کو اسی کے ہاتھ کی چاہیے تھی۔ تم یہ چائے لاؤنج میں دے آؤ بابا لوگوں کو، میں خود دے کر آتی ہوں۔
ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ ٹرے اٹھا کر فائق صاحب کے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں کمرے میں دونوں نانا کے ساتھ اس کی 3 سالہ بیٹی پوری طرح کھیل میں مگن تھی۔ دو نانا اس لیے کہ صبح اہلیار سے لڑائی ہوئی اور شام تک مبین صاحب اس کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گئی تھی، مگر اہلی صاحب کو تپانا سامنے تو اس کا حق بنتا تھا، اسی لیے اب تک ناراض تھی۔ سمین مسکراتی ہوئی ٹرے لے کر ان لوگوں کے درمیان آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں لی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ تم ابھی تک گئی نہیں، ایلی کب سے انتظار کر رہا ہے تمہارا، ابھی تک تمہارا غصہ اترا نہیں؟ اسے بیٹھتے دیکھ کر فائق صاحب نے فوراً کہا تھا۔ ہائے یہ باپ بیٹے کی محبت، اہلیار صحیح کہتا ہے، وہ فائق صاحب کا زیادہ لاڈلا ہے۔ جا رہی ہوں نا بابا، ذرا اس کو انتظار کرنے دیں، آپ کا لاڈلا ناراض ہے۔ صبح اچھا اس نے میرا خون جلایا تھا۔ وہ منہ بنا کر ٹرے سے چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ فائق صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ابھی تک تمہارا اور ایلی کا یہ مسئلہ نہیں سلجھا؟ مبین صاحب نے گود میں بیٹھی اس کی بیٹی کے گال چومتے ہوئے پیار سے سمین کو چھیڑا۔ اس کا منہ بنا اور نہ ہی کبھی سلجھ سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے چین ہو، یہ دونوں یکساں میرے لاڈلے ہیں، مگر بچی کو سمجھ میں نہیں آتا اور اہلیار کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔ فائق صاحب نے سمین کے سر پر چپت لگائی۔ جی نہیں، وہ زیادہ لاڈلا ہے آپ کا، کبھی تو اسے داماد کی طرح ٹریٹ کریں تاکہ وہ کم زبان چلایا کرے۔ سمین پھر بھی نہیں مانی، چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا تھا، یعنی فائق اسے اور بھی VIP پروٹوکول دے۔ مبین صاحب نے اپنی طرف بڑھایا ہوا کپ اس کے ہاتھ سے تھام کر اس کا خفا چہرہ دیکھا تھا۔ جی نہیں، بچی کا نظریہ یہ ہے کہ میں اسے ڈانٹا کروں۔ فائق کہہ کر زور سے ہنسے، خوشی سے بھرپور مطمئن ہنسی۔ سمین اور اہلیار کی کامیاب ازدواجی زندگی، ان کے بیچ کی محبت، پیارے پیارے بچے، سب ان کے دل کا کیسا سکون دیتے تھے۔ مبین اچھے سے سمجھتے تھے، انہیں دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کے دل میں بھی سکون اترا تھا۔ نوشی کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ چلو فائق نہیں تو میں اپنی گڑیا کی خواہش کے مطابق ڈانٹ دیا کروں گا۔ مبین صاحب نے سمین کی خوشی کے لیے پیار سے اسے کاندھے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ ہاں، جیسے میں آپ کو جانتی نہیں، داماد تو بیٹی سے بڑھ کر ہے، بیٹا کہہ کر اسے اور اترانے کا موقع دے دیتے ہیں۔ وہ حسرت سے بولی تھی، کبھی اسے آپ لوگوں سے ڈانٹ پڑتی؟ آپ دونوں اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، ایسے کوئی کرتا ہے؟ آج ہی ایک بار ڈانٹ دیتے، کیسے مجھے جلایا۔ بتا نہیں سکتی کہ بابا آپ کو بلایا ہے۔ سمین آج زیادہ ہی ناراض تھی۔ ان لوگوں نے ہنسی چھپانے کے لیے کپ ہونٹوں سے لگا لیا، ورنہ وہ ناراض ہوتی۔ پاس بیٹھی زوہا بھی کھلکھلائی جیسے ماں کی بات نے بہت لطف دیا ہو۔ دیکھ لیں، پورے باپ پر گئی ہے، یہ بھی ہنس رہی ہے۔ اس بار وہ لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کیا کر دیا بیچارے نے؟ فائق صاحب اس کے منہ سے بیچارہ پھسل گیا، مگر سمین نے جیسے گھورا، انہوں نے تصحیح کی، مطلب اہلیار نے۔ اس کے گھورنے پر انہوں نے فوراً اہلیار کہا، بیچارہ نہیں ہے وہ۔ ایک تو صبح جب میں فرمائش کر رہی تھی بابا کے پاس جانے کی تو منہ بھر کر انکار کر دیا، پھر بابا کے آنے کا نہیں بتایا، اور اب جب مجھے بابا کے ساتھ کتنی باتیں کرنی ہیں تو صاحب کو شاپنگ پر جانا ہے، وہ بھی صرف میرے ساتھ۔ جب جانتا ہے مجھے بازاروں میں پھرنا بالکل نہیں اچھا لگتا تو کیوں اتنا تھکاتا ہے وہ مجھے بازار لے جا کر، بالکل نیلم بھابھی کی طرح۔ میں نہیں چل سکتی اتنا، پھر بھی انہیں مجھے ہی لے کر جانا ہے۔ بولا کہ آج نہیں چلتے، آج بابا آئے ہیں، مگر نہیں، آج ہی پروگرام بنایا۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی شکایات پر فائق صاحب بول پڑے، مبین اب کچھ دن رہے گا ہمارے پاس، اہلیار کو ضروری شاپنگ کرنی ہوگی، اب جاؤ اور ذرا تگڑی والی شکایت لے کر آنا، تب ڈانٹنے کیا سوچیں گے۔ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ بس منہ بنا کر اٹھ گئی۔ زوہا کو دیکھا جو کھیل میں مست تھی۔ میں اسے بڑی ماں کو دے آؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے اسے گود میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جی نہیں، فوراً باہر جاؤ، ایلی بہت دیر سے منتظر ہے۔ تم آپا کے پاس بھی گئیں تو بغیر ان سے شکایت کیے جانے والی نہیں۔ فائق صاحب نے پیار سے ڈپٹا۔ دیکھ لیں میری شکایت یوں ہی نہیں۔ اس کا منہ پھولا۔ مبین صاحب پھر سے ہنس پڑے۔ وہ دونوں کو شکایتی نظروں سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے لیونگ روم میں بھی جھانکا۔ اس کے دونوں بیٹے اور نیلم کے عاقب اور عادل بھی بڑی ماں کے پاس جمع ان سے کوئی قصہ کہانی سن رہے تھے۔ نیلم بھابھی لگتا ہے بھائی کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ جب سے عادل بڑا ہوا تھا ان کی خواہش کے مطابق اب بھائی انہیں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں۔
سمین سوچتے ہوئے باہر نکل آئی جہاں اہلیار کب سے کار میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ زوہا کو نہیں لائی، جیسے ہی وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی اہلیار نے پوچھا تھا۔ بیٹی بغیر اس کا کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے نانا لوگوں کے پاس ہے، آج اس کے نانا آئے ہیں اس لیے اپنے ڈیڈ کے پاس نہیں آنا اسے۔ سمین نے سر گھما کر اسے دیکھتے ہوئے جیسے چڑھایا، کوئی بات نہیں، بٹ ان کی ممی کا کیا؟ مجھے تو لگ رہا تھا آج کی تاریخ میں میری میڈم نہیں آنے والی۔ اہلیار مسکرا کر کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ بابا نے کہا تو آ گئی ہوں، اور دیر چائے دینے میں ہو گئی ہے بابا لوگوں کو، اس وجہ سے۔ اس نے منہ بنایا اور چہرہ موڑ کر اہلیار کو بھی دیکھا۔ یہ کہو ہمیشہ والی ناکام شکایت نامہ کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے شرارت سے اسے چھیڑا تو سمین نے فوراً اسے گھورا تو وہ زور سے ہنس دیا۔ تم کچھ بھی کر لو میری جان، وہ لوگ تمہاری خواہش کے مطابق مجھے داماد کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ میں بیٹا ہوں ان کا، اور بیٹے سے زیادہ محبت ہے انہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک ایک انگلی سے چھوئی، وہ بس منہ ٹیڑھا کر کے رہ گئی۔ اہلیار نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کا ناراض چہرہ دیکھا۔ ان 10 سالوں میں اس کا حسن اور بھی نکھر گیا تھا۔ اسے لگتا تھا دن بدن سمین کے لیے اس کے عشق میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اب بھی اس کی ناراضگی اچھی نہیں لگی۔ کل انکل کا برتھ ڈے ہے، میں نے سوچا انہیں سرپرائز پارٹی دے دیں، اس لیے مارکیٹ چل کر شاپنگ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے کیک بھی آج ہی آرڈر کر لیتے ہیں، اور کل ان سے گفٹ میں یہ مانگیں گے کہ وہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں ہمیشہ کے لیے۔ کہو کیسی رہی؟ پیار سے اس کا موڈ درست کرنے کے لیے اپنا پلان بنایا، اور سمین خوشی سے اچھل پڑی۔ ہائے میں تو بھول ہی گئی ایلی، تم کتنے اچھے ہو، کتنا سب کا خیال رکھتے ہو۔ سچ ہم بابا سے کل یہی مانگیں گے، بچوں سمیت، وہ منع نہیں کر پائیں گے۔ ایلی میری جان، تمہیں کتنا اچھا سب کچھ مینیج کرنا آتا ہے۔ وہ خوشی سے ساری ناراضگی، ساری شکایت بھول کر اس کے شانے سے لگ کر اس سے لپٹی سی جا رہی تھی۔ اب شکایت نہیں کرو گی کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے اپنے سے لگاتے ہوئے چھیڑا بھی۔ وہ تو بس اوپری اوپری ہے، دل سے تھوڑی ہی کرتی ہوں۔ تم تو میرے بیسٹ ہسبینڈ ہو، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ سمین نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کا روشن چہرہ دیکھا، محبت اور خلوص کی روشنی سے جگمگاتا پرکشش چہرہ، اور پھر فرط محبت سے اس کا گال چوم لیا۔ یار کیوں بہکا رہی ہو؟ گھر چلو، سب سود سمیت لوٹا دوں گا۔ سمین جلدی سے دور ہٹی تو اہلیار نے ہنس کر اپنے ہاتھ اس کے شانے سے ہٹا کر پھر سے اسٹیئرنگ پر رکھ دیے۔ پھر مبین صاحب کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اور کیک کا آرڈر دے کے ہی وہ لوگ واپسی کے لیے کار میں بیٹھے۔ کار پھر سے رکی تو سمین نے پہلے اطراف میں پھر اہلیار کو سنجیدگی سے دیکھا۔ بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اہلیار کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ خاموش بیٹھی سمین سے کہتا کار سے اتر گیا۔ بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اہلیار کا چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ خاموش بیٹھی سمین سے کہتا کار سے اتر گیا۔ اس نے نہیں کہا کہ تم بھی چلو، جانتا تھا سالوں گزرنے کے بعد بھی اس کے دل میں گنجائش نہیں ہے، اور ہو بھی کیوں جب دل صاف نہیں ہو۔ ابھی تک اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ ان سب مظالم معاف کر دیتی، مگر آخری جرم کیسے معاف کرتی جو انہوں نے اس کے اہلیار کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے سمین کو زخم دینا چاہا تھا۔ سمین دکھی سی ہو کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اہلیار مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر اپنی ممی کی قبر پر آتا ضرور تھا، اور ہر بار اتفاق تھا کہ یا جان بوجھ کر ہی صحیح وہ اس کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کی قبر پر چلے۔ نگار مر گئی تھی اور اب مرنے کے بعد ضرور اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوگی۔ یہ صرف وہی نہیں، اہلیار بھی جانتا تھا، کیونکہ ہم بھلے دنیا میں کتنے گناہ کر کے آرام سے خدا کو بھلائے رہتے ہوں، مگر وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ ہمارے ہر اعمال کا حساب ہمیں اسی دنیا میں دینا ہے، یہاں نہیں تو عالم برزخ میں، اور پھر قیامت کے دن تو سارے گناہوں کا حساب ہے۔ نگار کے گناہ معافی کے قابل نہیں، اہلیار سب جانتا تھا، مگر اس محبت کا کیا جو اہلیار اپنی ممی سے اب تک کرتا تھا۔ نفرت کے باوجود بھی وہ محبت مری نہیں تھی، اور نگار کی موت کے بعد وہ انہیں معاف کر چکا تھا۔ نگار نے اہلیار کو جس دن گولی ماری تھی، اس کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو کر اتنی جنونی ہو گئی کہ انہوں نے اسی دن اس بنگلے کو آگ لگا دیا تھا، اور اسی بنگلے میں وہ اپنی نفرت، حسد اور جنونیت کے ساتھ جل کر فنا ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے جب آگ بجھائی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ نگار پوری طرح جل کر موت کی وادیوں میں جا سوئی تھی۔ فائق صاحب نے پھر بھی بڑے حوصلے سے ان کی آخری رسومات کو ادا کیا تھا۔ اس کے بعد سے نگار کا ذکر بھی بھولے سے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اہلیار جب
صحت مند ہو گیا تو اسے نگار کی موت کے بارے میں پتہ چلا تھا، مگر اس نے کوئی شکوہ فائق صاحب سے نہیں کیا کہ اسے اس کی ممی کی موت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا۔ نگار کی موت نے اہلیار کی نفرت کو سلا دیا تھا، اور اب پھر سے وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسی محبت کے صدقے میں وہ چاہتا تھا کہ اس کی ممی ان عذابوں کے گھیرے سے نکل جائیں۔ وہ ان کے لیے بغیر کسی کو بتائے ان کے نام پر کتنے خیراتی کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ سمین کو سب خبر تھی، اور وہ جو بھی کار خیر نگار کے لیے کرتا تھا، سمین اسے حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے اس پر فرض بھی تھا، اسی لیے اس نے کبھی برا بھی نہیں مانا تھا۔ مگر اہلیار ساتھ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ جتنے چاہے نیکیاں نگار کے لیے کر لیں، جب تک سمین اور فائق صاحب نگار کو دل سے معاف نہیں کر دیں گے، اس کی ممی کو نجات نہیں ملے گی۔ فائق صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا اہلیار نگار کی قبر پر آتا جاتا رہتا ہے، مگر سمین کو تھا، کیونکہ سمین تو اس کی ہمراز تھی، اس کی ہم سفر، اور اپنے ہمراز سے تو کچھ نہیں چھپایا جاتا۔ جو وعدہ ان دونوں نے کیا تھا ایک دوسرے سے، وہ نبھایا بھی۔ ان دونوں نے اپنے ہر غم ہر تکلیف بانٹی، ایک دوسرے سے کچھ نہ چھپایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی محبت میں سمیٹ لیا، ہر راز کو اپنے دلوں میں دفن کر دیا۔ کیا اہلیار کی محبت کے صدقے میں انہیں معاف کرنے کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتی؟ یہ سوچ کر وہ ایک ارادہ کر کے کار کا ڈور کھول کر باہر نکل آئی۔ پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ قبرستان میں اس جگہ پہنچی جہاں نگار کی قبر کے پاس اہلیار بیٹھا ہوا تھا۔ اہلیار نے بہت ہی حیرانی سے اپنے پاس آ بیٹھی سمین کو دیکھا، اس کے قریب ہی نگار کی قبر پر بیٹھی وہ آنکھیں بند کر کے فاتحہ پڑھ رہی تھی۔ اہلیار نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھیں فوراً بھیگی تھیں، احساس تشکر سے دل بھر آیا تھا۔ اپنے عشق پر یقین تھا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سمین اس کی محبت کے صدقے میں ضرور اس کی ممی کو معاف کر دیں گی۔ ممی زندہ ہوتی تو وہ کبھی ایسی خواہش دل میں نہیں پالتا، مگر ان کے مرنے سے اس کے دل میں شدت سے خواہش اٹھتی تھی کہ سب انہیں معاف کر دیں، اور آج سمین نے معاف کر دیا ہے تو ایک دن ضرور پھر سر جھکا کر نگار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگا۔ چلیں ایلی، بچے پریشان کر رہے ہوں گے۔ سمین نے سر جھکائے اہلیار کے شانے پر اپنے ہاتھ رکھے، اپنی آنکھوں کو صاف کرتا وہ گھٹنوں کے پاس سے اپنے پینٹ میں لگی مٹی جھاڑ کر اٹھ گیا، ساتھ ہی سمین کو اپنے حصار میں لے کر چلنے لگا۔ احساس تشکر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے سمین کو اپنے شانے سے لگائے جھک کر اس کے شانے کو عقیدت سے چھوا تو سمین نے مسکرا کر ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا، وہ بھی مسکرا دیا، ایک مطمئن مسکراہٹ۔ وہ لوگ باہر کار تک یوں ہی ساتھ ساتھ آئے تھے۔ تھینکس۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے سمین سے بس اتنا کہا، آنکھوں میں محبت کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ آئی لو یو اہلیار، تم میری زندگی ہو، تمہاری خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سمین کی محبت بھرے اظہار نے ہمیشہ کی طرح اہلیار کے دل میں پھول کھلا دیے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے دل اور دھڑکن ہیں، ایک دوسرے کے بنا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے درد کی دوا۔ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں تھام کر اس نے محبت بھرا پرحدت لمس اس کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ سمین نے آنکھیں بند کر کے اس محبت کو اپنے دل میں اتارا تھا۔ کیا خیال ہے اس بار واقعی تمہاری خواہش پوری کر دی جائے؟ اس کا چہرہ چھوڑ کر کار اسٹارٹ کرتے ہوئے وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کی اداسی معدوم ہو چکی تھی، مطلب وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ کسی کو بھی بتائے بغیر کہیں ایسی رومانٹک جگہ پر چلتے ہیں جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بچے یا تو بڑی ماں کے پاس رہتے ہیں یا ڈیڈ کے پاس، تو ان کا مسئلہ ہی نہیں۔ اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر تو ضرور سسر صاحب سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے مزے سے کہا بھی جا رہا تھا، تمہیں تو کچھ نہیں کہنے والے الٹا یہی سمجھیں گے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، سیدھے سے گھر چلو، کل کے کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ وہ تب کر بولتی اسے ہمیشہ کی طرح بہت معصوم سی لگی۔ چلو آج نہیں تو پھر کبھی تمہاری برتھ ڈے والے دن کسی رومانٹک جگہ پر چلیں گے، بڑے دن ہو گئے ہیں تم پر شدتیں لٹائے، کیا خیال ہے کچھ دن بعد چلا جائے؟ محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں گی، ناز سے کہہ کر اس نے تھوڑا سا کھسک کر اہلیار کے شانے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اہلیار نے محبت بھری ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کار کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اب گھر جانے کی جلدی تھی جہاں اس کا پورا خاندان ان دونوں کا منتظر تھا، اور خوشیوں کی تتلیاں ان دونوں کے لیے پر پھیلائے، ان دونوں پر محبتوں سے بھرے ہزاروں رنگوں کی بارش کرنے کے لیے ان دونوں کی ہمیشہ کی طرح منتظر تھیں۔ دی اینڈ۔